بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری پیج کے معزز سامعین حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے چند واقعات بیان کریں گے۔ اس سے پہلے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ علم و فضل اور تقوی میں بلند مرتبہ رکھتے تھے۔ آپ بہت بڑے عابد و زاہد تھے۔ اللہ سے اس درجے ڈرتے تھے کہ لوگ آپ کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے خصوصی فضل و کرم سے نواز رکھا تھا۔ عاجز و انکساری میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کی مجلس پاک علم و عرفان کے موتی بکھیرنے والی مجلس ہوتی تھی۔ معرفت حق کو پانے کی جستجو کرنے والے آپ کی صحبت کاملہ کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز تصور کرتے تھے۔ بہت سے معروف اولیاء اکرام نے آپ کی صحبت کاملہ سے استفادہ حاصل کیا اور دیکھا کہ آپ صاحب کرامات ولی اللہ ہیں۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حج بیت اللہ کی شہادت حاصل کرنے کی غرض سے اپنے گھر سے روانہ ہوا۔ سفر کرتے ہوئے قادسیہ میں پہنچا۔ میں نے وہاں لوگوں کی زیب و زینت اور ان کی کثرت کو دیکھ رہا تھا کہ میری نظر ایک خوبصورت جوان پر پڑی جس نے بہت عمدہ لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اوپر ایک اونی چادر اوڑھ رکھی تھی، پاؤں میں جوتی، خوبرو جوان لوگوں سے الگ تھلگ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ جوان صوفی ہے، لوگوں پر بار ہوگا، اس کے پاس جاتا ہوں تاکہ اس کو دھمکاؤں۔ چنانچہ میں اس کے نزدیک گیا۔ جب اس نے مجھے اپنی نگاہ کی طرف متوجہ دیکھا تو کہا، اے شفیق، گمان کرنے سے بچو، اس لیے بعد گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اور یہ فرما کر وہ نوجوان مجھے وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنے دل میں کہا، یہ تو بہت بڑی بات ہے، جو کچھ میرے دل میں تھا اس نے کہہ دیا اور پھر میرا نام بھی لیا۔ یہ تو کوئی مرد مسالے لگتا ہے، میں اس سے ضرور ملوں گا تاکہ اس سے مل کر اپنی بدگمانی معاف کراؤں۔ چنانچہ میں اس کے پیچھے تیزی سے لپکا، لیکن وہ مجھے نہ ملا، میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ جب ہم ایک مقام پر پہنچے تو میں نے دیکھا وہی خوبصورت نوجوان نماز پڑھنے میں مشغول ہے۔ اس کے اعضاء خوف الہی کے باعث کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، یہ تو میرا وہی دوست ہے، اس سے میں ملتا ہوں تاکہ اس کے متعلق میں نے جو اپنے دل میں گمان پیدا کیا اس سے معافی مانگوں۔ میں کچھ دیر تک اس کا انتظار کرتا رہا، حتیٰ کہ جب وہ نماز سے فارغ ہو کر بیٹھا تو میں نے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے مجھے اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا کہ اے شفیق، یہ آیت مبارکہ پڑھ، جو کوئی توبہ کرے، ایمان لائے، عمل صالح کرے اور راہ پائے تو میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر نوجوان وہاں سے چلا گیا۔ میں نے ضرور یہ نوجوان ابدالوں میں سے، اس نے 2 مرتبہ میرے دل کی بات بیان کر دی۔ چنانچہ جب ہم مینا میں پہنچے تو میں نے اس نوجوان کو دیکھا کہ ہاتھ میں کوزہ پکڑے پانی لینے کے لیے کنویں پر کھڑا ہے۔ اچانک اس سے ہاتھ سے کوزہ کنویں میں گر پڑا۔ میری نظر اس پر پڑی تو اس نوجوان نے عثمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا کہ اے اللہ، میرے پروردگار، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میرے پاس سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں، مجھ سے یہ گم نہ کرنا۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ کنویں کا پانی اوپر تک آ گیا۔ اس جوان نے اپنا کوزہ لیا، پانی سے بھرا، پھر وضو سے فارغ ہوا تو ریت کے ایک ٹیلے کی طرف چلا گیا اور زمین سے ریت اٹھا کر کوزے میں ڈالتا رہا اور ہلا کر بار بار پیتا رہا۔ میں اس کے قریب پہنچ گیا اور اسے سلام کیا۔ اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے عرض کیا، اتنا اپنا جھوٹا مجھے عنایت فرمائیے۔ کہنے لگا، اے شفیق، اللہ تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی نعمتیں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں، اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ نیک گمان رکھو۔ اس نے مجھے کوزہ دیا، میں نے اسے پانی پیا۔ شکر
اور ستو گھلے ہوئے تھے۔ اللہ کی قسم میں نے اس سے زیادہ لذیذ اور خوشبودار چیز کبھی نہیں پی۔ اس سے میری بھوک پیاس جاتی رہی۔ میں کئی دن تک وہاں مقیم رہا، کھانے پینے کی طلب نہ ہوئی۔ اس کے بعد راستے میں مجھے وہ نوجوان دکھائی دیا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوا۔ ایک رات میں نے اسے نصف شب کے قریب پانی کے قبا کے پاس نماز میں مشغول دیکھا۔ بڑی عاجزی سے نماز ادا کرتا تھا، اس کے رونے کی آواز سنی جاتی تھی۔ اسی حالت میں ساری رات بیت گئی۔ فجر کی اذان سے پہلے اپنے مصلے پر بیٹھا تسبیح پڑھتا رہا۔ اس کے بعد کھڑے ہو کر فجر کی نماز پڑھی۔ سلام پھیرنے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کیا اور حرم پاک سے نکلا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ مجھے اس کے خادم دکھائی دیے۔ میں نے راستے میں اسے جس طرح دیکھا تھا اسے اس کے خلاف پایا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے گرد جمع ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ اس کے پاس کھڑے ایک شخص سے میں نے پوچھا، یہ جوان کون ہے؟ اس نے کہا، یہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ہے۔ مجھے شدید حیرت ہوئی کہ بے شک یہ عجیب و غریب کرامات ایسے ہی سید کے ہیں۔ حضرت لیث بن سعد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 111 عیسوی میں حج بیت اللہ کی شہادت حاصل کرنے کی غرض سے گیا۔ عصر کی نماز مسجد حرم میں ادا کرنے کے بعد میں نے جب کوہ ابو قیس پر چڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا دعا مانگنے میں مشغول ہے۔ وہ شخص اس طرح دعا مانگ رہا تھا، اے پروردگار، اے پروردگار۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس شخص نے پھر پکارا، یا حیو یا قیوم۔ اس کے بعد کہا، اے اللہ، میں انگور کھانا چاہتا ہوں، میرے پروردگار مجھے انگور کھلا دے۔ میری دونوں چادریں پھٹ گئی ہیں، مجھے نئی چادریں عطا فرما۔ ابھی وہ شخص اپنی دعائیں التجائیں ختم بھی نہ کر سکا، میں نے دیکھا کہ انگوروں سے بھرا ہوا ایک ٹوکرا اس کے پاس آ گیا۔ حالانکہ اس وقت انگور پوری دنیا میں کہیں موجود نہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی 2 چادریں بھی میں نے دیکھی۔ ان جیسی چادریں میں نے پہلے دنیا میں کہیں نہ دیکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عطیے اور نعمت کو دیکھ کر اس شخص نے انگور کھانے چاہے تو میں بھی آگے بڑھا اور کہا کہ میں بھی آپ کا شریک ہوں۔ پوچھنے لگے، وہ کیسے؟ میں نے جواب دیا، جب آپ بارگاہ الہی میں دعا مانگ رہے تھے تو میں آمین کہہ رہا تھا۔ میری بات سن کر انہوں نے فرمایا، آگے تشریف لائیے اور بڑے شوق سے کھائیے۔ چنانچہ میں نے آگے بڑھ کر انگور کھائے۔ اپنی پوری عمر میں نے ایسے لذیذ اور مزیدار انگور کبھی نہیں کھائے تھے۔ ہم نے خوب پیٹ بھر کر انگور کھائے، لیکن ٹوکرا پھر بھی اس طرح بھرا ہوا تھا۔ اس شخص نے فرمایا، ان کو کل کے لیے نہ رکھ چھوڑو اور نہ ہی ان کو چھپاؤ۔ پھر اس شخص نے ایک چادر خود لی اور دوسری مجھے دی۔ میں نے کہا، اسے تو خود اپنے پاس ہی رکھ لے، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ اس شخص نے میری خیش پر ایک چادر تہمت کے طور پر خود باندھ لی اور دوسری اپنے اوپر اوڑھ لی۔ اس کے بعد دونوں پرانی چادریں ہاتھ میں لے کر پہاڑ سے نیچے اترے۔ جب وہ صفا مروہ کے درمیان پہنچے تو ایک شخص نے ان سے کہا، اے فرزند رسول، میں ننگا ہوں، مجھے یہ عطا فرما دے جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ وہ دونوں چادریں اس شخص کو دے کر آپ آگے چلے گئے۔ میں نے آگے بڑھ کر سائل سے پوچھا، یہ بزرگ کون ہے؟ کہا، یہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص کی دیناروں کی تھیلی گم ہو گئی۔ اس نے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ پر الزام لگا دیا کہ میری تھیلی آپ نے لے لی ہے۔ وہ شخص آپ کو پہچانتا نہیں تھا۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ تھیلی میں کتنے درہم تھے؟ اس نے کہا، 1000 دینار تھیلی میں تھے۔ آپ اس کو اپنے ساتھ گھر میں لے گئے اور اسے 1000 دینار ادا کر دیے۔ اگلے دن اس شخص کو اپنی گم شدہ تھیلی کہیں اور سے مل گئی۔ اس پر وہ بڑا شرمندہ ہوا اور آپ کے پاس آ کر معذرت کرنے لگا اور 1000 دینار آپ کو دیتے ہوئے معافی کا طلبگار ہوا۔ آپ نے فرمایا، اب یہ مال تمہارا ہی ہے، اس لیے ہم نے جو چیز کسی کو دے دی تو اس کو واپس نہیں لیتے۔ اس کے بعد جب اس شخص نے لوگوں سے
آپ کے بارے میں معلوم کیا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اس پر وہ شخص بڑا شرمندہ ہوا۔